سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مقدس زوجہ محترمہ ہے۔ آپ کا نام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی تھی، جبکہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بغرض تحنیک بحضور نبی پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ آپ کے والد ماجد کا نام امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے، جن کا انتقال 6 ہجری میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئی۔ 10 ہجری بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اس وقت 6 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد خولہ بن حکم کے وسادت سے نکاح ہوا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں مقیم رہے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ اہل و عیال مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ، ام کلثوم اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لانے کے لیے حضرت عبداللہ بن اریقط کو بھیج دیا۔ ماہ شوال میں 9 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا علم و فضل کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھی۔ اکابر صحابہ کرام علیہ الرضوان آپ کے علم و فضل کے معترف تھے اور مسائل میں آپ سے استفسار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 2210 حدیثیں مروی ہے، جن میں سے 174 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اتفاق کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے منفرداً ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہے اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے 61 حدیثیں منفرد طور پر روایت کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس مسئلے کو حل فرماتی تھی۔ تفسیر، حدیث، اسرار، شریعت، خطابت، ادب اور انصاب میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دین کے 4 حصے کیے جائے تو ایک حصہ ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب، آپ کا ورع و تقوی و علم و فقہ اور اجتہادی بصیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کے بیان کے لیے دفتر کار ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی سرید کو عام کانوں پر۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بالفرض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اور فضائل نہ ہو تو بھی ان کی فضیلت و بزرگی یہ کافی ہے کہ سورہ نور کی 17 آیتیں
ان کی پاکدامنی عفت اور عظمت کے متعلق نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کتب احادیث میں بے شمار فضائل موجود ہے، مگر ہم آپ رضی اللہ عنہا کی زبان ہی سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ عنہا خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خوبیاں ایسے عطا فرمائی جو کسی عورت کو نہیں ملی۔ نمبر 1، عقد سے پیشتر سے میری تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ نمبر 2، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز میرے کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 3، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور آپ کے پیارے صدیق کی صاحبزادی ہوں۔ نمبر 4، مجھ کو پاکیزہ کے گھر پاکیزہ پیدا فرمایا۔ نمبر 5، بوقت وصال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں تھا۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بعد از وصال محض استراحت ہے۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں ہوتے تو بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔ نمبر 8، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، لہم مغفرت و رزق کریم۔ نمبر 9، میری برات آسمان سے نازل ہوئی۔ بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ سیدنا یوسف پر تہمت رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کی زبان سے آپ کی برات ظاہر فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو مطعون کیا گیا تو ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بحالت شیرخوارگی آپ کی برات کا اظہار فرمایا گیا، لیکن جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو متہم کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کی برات کسی بچے یا کسی نبی کی زبان سے نہیں کرائی، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی برات خود فرمائی اور سورہ نور نازل فرما کر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حدیث کے بہت بڑے امام ابن زہری فرماتے ہیں کہ اگر مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان میں سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے فقہ، طب اور شاعری میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو عالمان نہ پایا۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت ابو سلمہ اور عطاء ابن رباح کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ بہتر اور لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب الرائے تھی، سنت نبوی کا عالم تفقہ فی الدین کا ماہر، آیات قرآن کے شان نزول اور علم الفرائض کا جاننے والا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 9 برس سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ جب سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 18 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا 48 برس حیات رہی اور 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ والسلام، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔